بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12ویں جماعت پاس کرنے کے فوراً بعد ہی میری شادی کر دی گئی۔ میرے رشتے میرے کالج میں داخلہ لینے کے ساتھ ہی آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن کوئی رشتہ طے ہی نہ ہوتا۔ کچھ رشتے لڑکے والوں کی طرف سے منع ہو جاتے اور کچھ رشتے میرے والدین کو معقول نہ معلوم ہوتے۔ جو رشتہ اچھا ہوتا وہ فوراً شادی کرنا چاہتے تھے، اور بھلا ہو میرے بابا کا، جن کی وجہ سے میں 12ویں تک پڑھ سکی، ورنہ اماں تو میری شادی 10ویں جماعت کے فوراً بعد ہی کر دیتی۔ آخر کار میرے 12ویں کے امتحانوں سے 2 مہینے پہلے میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکے کی والدہ کہہ رہی تھی کہ وہ ہماری پرانی رشتہ دار ہیں، لیکن ہم نے ان کی بات یہ سوچ کر نظر انداز کر دی، شاید اس وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے خیالات کسی حد تک ملتے ہیں، اور پہلی مرتبہ ملنے کے باوجود بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم پہلی بار ملے ہیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور 2 شادی شدہ بیٹیاں تھیں۔ یہ رشتہ میرے والدین کو معقول لگا، کیونکہ لڑکے کی اچھی جگہ پر نوکری بھی تھی، سو یہ رشتہ طے ہو گیا۔ اور یہ طے پایا کہ میرے امتحانوں کے تقریباً 6 مہینے کے بعد، یعنی اکتوبر کے اختتام میں ہماری شادی کی جائے گی۔ میں تو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی۔ میں تو اب کبھی اپنی اتنی جلدی شادی کروانے کی وجہ سے اپنے والدین سے خفا تھی، لیکن میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ میری شادی سردیوں کے موسم میں ہو، اور اپنی خفگی کا ذکر میں نے اس دن اپنی والدہ سے کیا جب میں شادی کے بعد پہلی بار اپنے میکے گئی۔ آج میرا میکا میرے لیے تھوڑا اجنبی سا تھا۔ میں نے اپنی امی سے کہا، امی، میرے فرض کو ادا کرنے میں بہت عجلت کیوں کی؟ جب سے میں آئی ہوں امی میرے صدقے واری جا رہی تھی، لیکن میرے اس سوال پر ان کے چہرے کئی رنگ آئے اور گزر گئے۔ قدرے وقفے سے وہ بولی کہ بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی آباد اچھی لگتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آہستہ آواز میں کچھ اور بھی کہا، لیکن میں ان کی بات نہ سن سکی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب میں اپنے گھر بطور مہمان آئی تھی۔ میں جب سے آئی تھی امی ہر تھوڑی بات کچھ نہ کچھ کھانے کا لے آتی۔ میرے آنے کا سن کر بابا بھی کام سے چھٹی لے کر بیٹھ گئے۔ اس دن ہم تینوں نے بچپن کی یادیں تازہ کی اور الماری سے پرانا البم نکال کر تصویریں دیکھنے لگے۔ یوں تو میں کل ہی رخصت ہوئی تھی، لیکن ایک دن بعد اپنے والدین سے مل کر ایسا لگتا جیسے میں ان سے کئی سال بعد ملی ہوں۔ البم دیکھتے دیکھتے ایک تصویر پر رک گئی۔ میں نے امی سے پوچھا، امی، یہ گھنگریالے بالوں والے ماموں ہیں نا؟ انہوں نے کبھی ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ امی نے جواب دینے کی بجائے چائے ٹھنڈی ہونے کا کہہ کر میرے ہاتھوں میں چائے کی پیالی تھما دی۔ یہ سوال تو میں عمر کے کئی حصوں میں پوچھ چکی تھی، مگر آج تک امی نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ اپنے ماموں کو بس میں نے تصویروں میں ہی دیکھا تھا۔ اس دن میں رات کی کھانے کے بعد سسرال واپس آ گئی، اور اگلے دن ہماری ولیمے کی تقریب بھی اختتام کو پہنچی۔ میری شادی ہوئے کچھ دن گزر گئے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ کافی خوش تھی۔ میرے سسرال میں میرے میاں اور میری ساس تھی، جبکہ میری 2 نندیں شادی شدہ تھیں، جن کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ ماں بیٹیاں جب سر چوڑ کر بیٹھتی تو محفل دور پکڑ جاتی، جبکہ میں اس دوران اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی یا گھر کی بہو ہونے کے فرائض سر انجام دیتی، ان کے بچوں کی خاطر تواضع کرتی۔ شروع میں تو مجھے ان بچوں کا برتاؤ بہت برا لگتا، کیونکہ وہ چلتے پھرتے گند مچاتے، یہاں میں صفائی کرتی اور یہاں وہ دوبارہ گھر کو گندا کر دیتے، یہاں تک کہ وہ میرے جہیز کے کانچ کے برتنوں کو بھی میرے سامنے جان بوجھ کر نیچے پھینک کر توڑتے، اور میں بس اپنا منہ سا لے کر رہ جاتی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ میری نندیں جب اپنے بچوں کو کچھ نہ کہتی تو میں انہیں کیا کہہ سکتی تھی۔ اوپر سے وہ بچے میرے شوہر اور ساس کے بھی لاڈلے تھے۔ میری بڑی نند کی ایک بیٹی 10 سال کی تھی، اور دوسری نند کے 2 8 سالہ جڑواں بیٹا بیٹی تھے۔ میری ساس میرے رویے سے کافی خوش تھی۔ ان کا میرے ساتھ رویہ بہت اچھا تھا۔ زندگی بہت اچھی چل رہی تھی۔ صبح اٹھ کر میاں جی کے لیے ناشتہ، ساس کے لیے پھیکی چائے اور رات کے کھانے کا بچا ہوا سالن گرم کرتی، پھر گھر کی صاف صفائی کرتی۔ اس کے بعد میرا سارا دن یوں ہی گزر جاتا۔ ایک شام میری ساس میرے کمرے میں آئی اور مجھے ایک دودھ کا گلاس پکڑایا۔ بولی، یہ دوا لو، یہ طاقت کی گولیاں ہیں، اس سے تمہارے بچے صحت مند پیدا ہوں گے، اور مجھے میرا پوتا کمزور نہیں چاہیے۔ انہوں نے مجھے شفقت سے وہ دوا دی اور زیر لب مسکرانے لگی۔ میں نے مربت میں ان سے دوا لے کر فوراً ہی ان کے حکم کی تعمیل کی۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے چلی گئی۔ میں کان میں ہینڈ فری لگا کر ریڈیو میں اپنے پسندیدہ ہوسٹ کا پروگرام سننے لگی۔ ابھی شام بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی میرے میاں کے آنے میں کافی وقت تھا، لیکن مجھے ابھی سے ہی تھکن ہو رہی تھی۔ میرا سر بھاری بھاری ہونے لگا اور میں وہیں صوفے پر ہی نیم دراز کب سو گئی مجھے پتا ہی نہ چلا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ میں اٹھی تو میرا سر بوجھل تھا۔ میرے جسم میں اور خاص طور پہ سر میں درد کی ٹیسیں لگ رہی تھی۔ ذہن پر زور دے کر سوچنے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی آخری خیال کا سرا میرے ہاتھ نہ آیا۔ میں کمزور اعصاب کے ساتھ آخر اٹھ کھڑی ہوئی اور فریش ہونے چلی گئی۔ جب میں نے باہر قدم رکھا تو ساس اور نندوں کی خوب محفل جمی تھی۔ آؤ بی بی، آؤ آؤ، ہو گئی تمہاری صبح؟ میری بڑی نند نے مجھے دیکھ کر میں نے خیز لہجے میں مخاطب کیا۔
جس میں طنز کا عنصر واضح تھا۔ بھئی اگر اب اٹھ ہی گئی ہو تو ہمارے واسطے دن کا کھانا بنا دو۔ اب کی چھوٹی نند نے بھی فکرہ کسا۔ وہ تینوں مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بس بھئی کیا کہیں، سارا کام تو میں کر چکی ہوں، اگر کھانا تم بنا دو گی تو مہربانی ہوگی۔ میرے کانوں میں ساس کی آواز گونجی تو میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کون سا کام؟ میں تو سارا کام کر کے اپنے کمرے میں گئی تھی اور پھر شاید میری آنکھ لگ گئی۔ اس وقت میری نندیں نہیں آئی تھی تو انہیں لگا ہوگا کہ میں اٹھی ہی نہیں ہوں۔ میں مڑ کر سامنے لگی گھڑی پر وقت دیکھا تو دن کے 12:30 بجے تھے۔ اب مجھے کمرے کے بکھرے ہونے کی وجہ سمجھ آئی۔ گویا میں کل شام سے سوئی اور اگلی صبح 12:30 بجے اٹھی ہوں۔ یعنی اس دوران میرے شوہر گھر آ کر دوبارہ آفس جا چکے ہیں۔ لیکن اچانک سے مجھے اتنی نیند کیسے آ گئی؟ کسی نے مجھے جگایا بھی نہیں۔ میں آج تک بیماری میں بھی 10 گھنٹے سے زیادہ کبھی نہیں سوئی۔ میں کچھ کہے بغیر باورچی خانے میں چلی گئی اور کھانے کا اہتمام کرنے لگی۔ باہر میری ساس اور نندیں مجھے سنانے کو اونچی اونچی آواز میں باتیں کرنے لگی۔ یہ اس کی تربیت ہے، نواب شاہی سمجھ رکھا ہے، جو سورج چڑھے اٹھتی ہے۔ چھوٹی نند نے قدرے سختی سے کہا۔ پچھلے 8 سال سے میرا بیٹا کبھی کام پر دیر سے نہیں گیا، لیکن آج دیکھ لو ذرا۔ کمان اس کے ہاتھ میں گئی تو آوے کا آوا ہی بگڑ گیا۔ یہ میری ساس کی آواز تھی۔ مجھے اپنا اتنا سونے پر شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا سر ابھی تک بوجھل کیوں ہے۔ میری دونوں نندوں نے ساس کی بات پر خوب ہائے ہائے کی۔ میری آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے اور میرے من میں مختلف خیالات آنے لگے۔ میرے من میں آیا کہ زور سے چلا کر کہوں، تم دونوں بھی تو ہڈ حرام ہو، سارا دن ماں کے گھر پر پڑی رہتی ہو، کام کاج کون کرتا ہے؟ مگر میں ماں باپ کی عزت کی خاطر اپنے منہ پر تالا لگا گئی۔ اور وہ آخری منظر جب میں پرسوں ان کے خوش چہرے دیکھ کر آئی تھی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ کھانا تیار ہونے کے بعد میں نے میز پر لگایا، سب کھانا کھانے لگے۔ پھر میں اپنے کمرے کے اندر گئی اور کمرہ سمیٹنے لگی۔ سارے کام نمٹا کر میں صوفے پر جا کر بیٹھی تو میرے لیے میری ساس دودھ کا گلاس لے آئی اور مجھے دوا کھلا دی۔ میں نے کوئی مزاحمت کیے بغیر وہ کھا لی۔ اس وقت مجھے واقعی طاقت کی دوا کی ضرورت تھی۔ میرا سر درد ٹھیک ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے ریڈیو سنتے سنتے کب سو گئی مجھے اس کا علم ہی نہ ہوا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میری آنکھ تھوڑی سی کھلی اور پھر بند ہو گئی۔ میں نے ذرا سی کھلتی آنکھوں سے دیکھا میرے شوہر سنگار میز کے سامنے بال بنا رہے تھے۔ پھر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ نیم بیداری میں بھی میری آنکھ کھلی تو کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کو دیکھا تو وہ 12 کا وقت بجا رہی تھی۔ مجھ پر گھڑوں پانی الٹ گیا۔ میں فوراً سے اٹھی، فریش ہو کر کمرے سے باہر آ کر دیکھا تو پھر سے محفل جمی تھی۔ نندوں نے پھر سے مجھ پر طعن و طنز کیا، دبے لفظوں میں مجھے بد سلیقہ کہا اور کھانا بنانے بھیج دیا۔ باورچی خانے میں بہت دیر تک بے آواز روتی رہی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ امی، مجھے تو تمہارے پر ترس آتا ہے، کیا قسمت پائی ہے؟ چھوٹی نند مجھے سنانے کو بلند آواز میں بولنے لگی۔ بس کیا کریں، ہماری تو قسمت ہی پھوٹی تھی، جو مالک نے تقدیر میں لکھا اس کو کون ٹال سکتا ہے۔ میری نند اور سانس کی باتیں میرے دل پر چھری کی طرح چل رہی تھی۔ میرا سر ویسے ہی بھاری تھا، اسی کیفیت میں زیادہ دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے بامشکل کھانا بنایا، ان کو کھانا میز پر رکھ کر دیا اور کمرہ سمیٹنے چلی گئی۔ ابھی میری شادی کو 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے۔ مجھے میرے اعصاب بھاری ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد نندیں اپنے اپنے گھر کو چلی گئی اور ساس میرے پاس آئی۔ بولی، سبین کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میری ساس نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کا یہ انداز کچھ دیر پہلے رویے سے مختلف تھا۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہو رہا ہے، میں کہہ کر ٹال گئی۔ دیکھو، نیا گھر ہے، ذمہ داری ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، اس طرح کی تھکن کا ہونا تو عام سی بات ہے، کچھ دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ساس نے مجھ سے رخصت لی۔ میں آج شام تک کاموں میں مصروف رہی۔ کام کرتے کرتے میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے سوچ لیا کہ آج میں اس پر عمل کروں گی۔ جب میں کاموں سے فارغ ہو کر صوفے پر بیٹھی تو میری ساس میرے لیے دودھ اور دوا پھر سے لے آئی۔ آج میں نے دوا لے کر کھانے کی اداکاری کی، لیکن سچ میں دوا کھائے بغیر ہی دودھ کا گلاس ختم کر لیا۔ میرا سر اب بھی بھاری تھا، لیکن میری حالت پچھلے 2 دنوں کی نسبت قدرے بہتر تھی۔ میرے شوہر گھر آئے تو وہ کچھ کچے کچے سے تھے۔ میں نے انہیں مخاطب کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا موڈ صبح آفس جاتے وقت تک خراب رہا۔ مجھے اپنی اس قدر نیند کی وجہ تو مل گئی، لیکن مجھے سمجھ نہ آیا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اگر میں ان سے پوچھتی تو وہ صاف مکر جاتی، میرے شوہر کو بھی میرے خلاف کر دیتی۔ میں نے سوچ لیا جب تک یہ وجہ نہیں بتائیں گی میں روز وہی ناٹک کروں گی جو میں نے کل کیا۔ آج میری ساس مجھ سے ذرا دور دور تھی، شاید انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دوا کھانے کے باوجود میں سوئی کیوں نہیں۔ یہ ناٹک میں 3 دن مسلسل کرتی رہی۔
لیکن ایک بات مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب میرے شوہر گھر آتے تو ان کی بہنیں انہیں گھیر کر نہ جانے کیا باتیں کرتی۔ ان کا رویہ اب تک مجھ سے کھینچا کھینچا ہی تھا۔ آج میری نندیں ہمارے گھر نہیں آئی تھی، حالانکہ میری ساس نے آج ان کے لیے خود کھانا بنایا۔ مجھے انہوں نے باورچی خانے میں قدم بھی نہیں رکھنے دیا۔ جب ان کی بیٹیاں 3 بجے تک گھر نہ آئی تو دوپہر کا کھانا میں اور میری ساس نے ایک ساتھ کھایا۔ کھانا کھاتے ہوئے میری ساس نے مجھے بتایا کہ ان کی ایک بہن تھی۔ ان کی شادی کے وقت میری ساس اپنے شوہر کے ساتھ باہر رہتی تھی۔ اپنی بہن کا ذکر کرتے ہوئے میری ساس بہت افسردہ تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ جب وہ ملک واپس آئی تو انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہن کے شوہر نے شادی کے محض 2 ہفتے بعد ہی ان کی بہن کو تشدد کا نشانہ بنا کر آدھی رات کو طلاق دے دی اور بے آسرا گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ سب سن کر مجھے اس شخص پر بہت غصہ آیا اور ان کی بہن پر کافی ترس بھی آیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا سر درد ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا، وقفے وقفے سے کچھ زیادہ ہو رہا تھا۔ اس لیے بڑھتے سر درد کو نظر انداز کیے میں اپنے موبائل پر ریڈیو سنتی رہی۔ دھیرے دھیرے گرتی صوفے پر ہی سو گئی۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا اور مجھے کوئی جھنجھوڑ رہا تھا۔ میرا دماغ لاشعور سکون کی گہریوں سے شعور کی دنیا میں آیا تو میرا شوہر غصے کی حالت میں مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میری آنکھیں اب بار بار بند ہو رہی تھی۔ میں بار بار آنکھیں کھولنا چاہ رہی تھی لیکن میری آنکھیں کھل ہی نہیں رہی تھی۔ لیکن جب میرے شوہر نے میرے گال پر زناٹے دار تھپڑ مارا اور پھر یہ سلسلہ ایک تھپڑ پر رکا نہیں بلکہ دوسرا اور پھر تیسرا تھپڑ بھی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت زور سے مارا۔ میں نے حواس بحال کرنے کی کوشش کی مگر میرا سر ابھی بھی شدید درد کر رہا تھا اور میرے جسم سے ٹیسیں محسوس ہو رہی تھی۔ میرے کانوں میں بے ہنگم آوازوں کا شور تھا۔ میری ساس، میری نندیں سب وہاں جمع تھی۔ کالج کی لڑکی ہے، نشے کرتی ہوگی کالجوں میں۔ میری ساس نے مصنوعی افسوس سے کہتے بیٹے کی دھارس بدھائی۔ نندوں نے بھی بھائی کو غصہ دلایا، یہ دیکھو اس کا موبائل، گھنٹوں تمہارے جانے کے بعد کمرے میں بند، پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ میری بڑی نند نے یہ کہہ کر میرے شوہر کو تیش دلایا، تمہارے آفس سے آنے سے پہلے ہی یہ اپنا ماشکا لڑا کر سو جاتی ہے۔ چھوٹی نند نے مزید میرے شوہر کو بھڑکایا، تم میرے پیٹھ پیچھے یہ کارنامے کرتی ہو؟ اور میں نے اپنی بہنوں کی بات پر یقین نہیں کیا۔ کاش کاش اس دن میں ان کی بات مان لیتا جب تم مجھے آفس سے آنے پر بے سود پڑی ملی تھی۔ میرے شوہر نے موبائل کی جانب دیکھا اور مجھے باتیں سنانے لگے، پھر کچھ الفاظ ادا کیے جو مجھے اس شور میں بھی واضح سنائی دیے۔ میرے شوہر نے ایک ہی سانس میں 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں جو کب سے کچھ سمجھنے اور اپنی نندوں کے الزام سننے کے بعد کچھ کہنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، یہ سنتے ہی میرے اندر موجود قوت بھی جواب دے گئی۔ میرے شوہر نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا اور سردی کی اندھیری رات میں مجھے گھر کے باہر دھکیل دیا۔ میں اب بھی سب کچھ سمجھ نہ سکی۔ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی حس میرے اندر سے کہیں مر گئی تھی۔ میری شادی کے فقط 2 ہفتوں کے اندر ہی مجھے میرے شوہر نے تشدد کا نشانہ بنا کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ گھر سے باہر اب میری عزت محفوظ نہ تھی، لیکن میرا جسم ٹوٹ رہا تھا اور میں وہیں دہلیز پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد میرے کانوں میں جو آواز آئی وہ اذان فجر کی تھی۔ ابھی میں ہوش میں آئی ہی تھی کہ مجھے دروازے کی کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ میری ساس نے باہر آ کر مجھے ٹھوکر ماری اور کہا، آج تیرے ساتھ بھی مکافاتی عمل ہوا ہے۔ میری سمجھ میں نہ آیا ان کی بات کا پس منظر کیا ہے۔ میری ساس مجھے باتیں سنا کر دوبارہ گھر میں چلی گئی۔ اس وقت میرے تن کو ڈھانپنے کے لیے میرے پاس ایک چادر بھی نہ تھی اور مجھے بے حد ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اپنی حالت زار کے بارے میں سوچتے ہوئے کرہاتے ہوئے اپنے میکے کی راہ لی۔ میں گھر پہنچی، دروازے پر یز مردہ سے دستک دی۔ میں اپنے سسرال سے یہاں تک دعا مانگتی آئی کہ میری جان اللہ اپنے قبضے میں لے لے اور میرے والدین کو اس دکھ سے بچا لے۔ وہ اس امید کے تحت کہ میری یہ دعا قبول ہو جائے گی، میں نے اپنے میکے کا دروازہ بہت آہستہ سے بجایا، مگر میرے والد دروازے کی جانب چلتے آئے۔ میری دعا قبول نہ ہوئی۔ کون ہے؟ ان کی کٹک دار آواز سن کر میں رونے لگی۔ انہوں نے میرے رونے کی آواز سن کر فوراً ہی دروازہ کھولا۔ میری حالت زار دیکھ کر میرے والد کو بہت صدمہ پہنچا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، لیکن وہ امی کی طرح بکھرے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا اور ہمت سے کام لیتے ہوئے مجھے سنبھال لیا۔ بابا مجھے قریبی ہسپتال لے گئے جہاں میری حالت دیکھ کر ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے کی تجویز کی۔ میرے ٹیسٹ ہوئے اور رپورٹ سے معلوم ہوا کہ مجھے نشہ آور گولیاں دی گئی تھی۔ یعنی میرا شک صحیح تھا، وہ گولیاں میری ساس مجھے جان بوجھ کر دیتی تھی۔ لیکن کیوں، یہ بات میں سمجھ نہ سکی۔ مجھے یاد آیا کہ اس دن دوپہر کے وقت میری ساس نے مجھے کھانے میں وہ دوا ملا کر دی، اس لیے میں اس دن بھی بے ہوشی کی نیند سو گئی تھی۔ یعنی وہ سب میرے خلاف ایک سازش کر رہی تھی۔ بابا نے پولیس میں کمپلین کی اور میری رپورٹ کی بنیاد پر میری ساس پر کیس کر دیا۔ یہ بات جب میرے شوہر کو عدالت کے ذریعے پتہ چلی تو وہ اپنی بہنوں اور ماں سے لا تعلق سا رہنے لگا۔
اور میری طلاق کے 1.5 مہینے کے بعد میری دونوں نندوں کو بھی طلاق ہو گئی، جس کا سبب وہ پولیس کیس تھا جو ان دنوں میری ساس کے خلاف چل رہا تھا۔ ایک تو وہ دونوں ویسے ہی اپنے سسرال سے زیادہ اپنے میکے میں دن گزارتی تھی، اور سونے پر سہاگا ان کے سسرال والوں کو بھی ان کی اس سازش کا علم ہو گیا۔ ان کی کام چوری اور سازشی طبیعت کی وجہ سے ان دونوں کو بھی طلاق ہو گئی۔ اس غم اور ندامت کے پیش نظر میری ساس کو ذہنی اور قلبی امراض نے جکڑ لیا۔ دن بدن ان کی تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا، اور ان کا بیٹا جو ان پر کبھی جان چھڑکتا تھا اب ان سے ان کا حال تک بھی نہ پوچھتا تھا۔ میری ساس نے بہت کرب و اذیت میں وہ وقت گزارا، اور 1 ماہ کے بعد وہ تڑپ تڑپ کر مر گئیں۔ مرتے وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو نہ جانے ایسی کون سی سچائی بتائی، وہ جو پہلے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ایک گھر میں لا تعلق سا رہتا تھا اب اپنی بہنوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ مرتے ہوئے میری ساس نے اپنے بیٹے کو یہ بھی بتایا کہ میری نندوں نے میرے کردار پر بلا وجہ کیچڑ اچھالا تھا۔ میں کسی سے بھی رابطے میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی بہنوں سے بھی رابطہ ختم کر دیا، اور ماں کی موت کے غم میں وہ 1 مہینے آفس بھی نہیں گیا، اس کے نتیجے میں اس کی نوکری بھی چلی گئی، اور وہ خود بھی در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ میری زندگی پھر سے رواں ہو گئی۔ میں نے صبر کیا اور اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چھوڑ دیا۔ میری دوبارہ شادی ہو گئی، اور میرا شوہر تمام حقیقت جاننے کے باوجود بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن آج بھی مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میری ساس نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ پھر ایک دن میری سابقہ نند میرے میکے آئی اور میرے لیے ایک خط چھوڑ گئی جو میری ساس نے اپنی موت کے وقت یا اس سے کچھ دن پہلے لکھا تھا۔ وہ خط پڑھ کر میں حیران ہو گئی۔ اس میں جو انکشافات ہوئے اس نے مجھے چند پل کے لیے ساکت کر دیا۔ آخر لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی اور کی غلطی کی سزا کسی معصوم کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اس خط میں میری ساس نے لکھا کہ انہوں نے میرے ساتھ وہی کیا جو میرے ماموں نے ان کی بہن کے ساتھ کیا تھا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ میری بہن کو بے ایمان کر کے تیرے ماموں نے یوں ہی گھر سے نکال دیا تھا، اور بدلے کی آگ میں انہوں نے بھی میرے ساتھ وہی کیا۔ میری ساس کا خط پڑھ کر میرے ذہن میں ان کی اس دوپہر کی باتیں گونجنے لگی جس دن انہوں نے مجھے اپنی بہن کے بارے میں بتایا۔ گویا ان کی بہن کے شوہر میرے ماموں تھے، اور اسی وجہ سے میرے پیدا ہونے کے 3 سال بعد سے میرے ماموں سے میری امی کا رابطہ نہیں تھا، اس لیے میں نے انہیں صرف تصویروں میں ہی دیکھا تھا، اور امی ان کے ذکر پر خاموش ہو جاتی تھی کیونکہ وہ ان کے ذکر پر اپنی بھابھی کی حالت کا سوچ کر کانپتی۔ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ انہوں نے رشتہ کرتے وقت یہ کیوں کہا کہ وہ ہماری پرانی رشتہ دار ہیں۔ امی ابو بھی انہیں اس وجہ سے نہ پہچان سکے کیونکہ ان کی بہن کی شادی کے وقت میری ساس اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک قیام پذیر تھی، اور میری شادی میں انہوں نے اپنے بہت ہی کم رشتہ داروں کو بلایا تھا۔ میری ساس نے مجھے بتایا کہ ان کی بہن کو طلاق ہو گئی تھی۔ ان کے رشتہ دار ان کی بہن کو ہی مورد الزام ٹھہراتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ اس لیے اب مجھے سمجھ میں آیا کہ میری والدہ میری شادی اس لیے جلدی کیوں کرنا چاہتی تھی، تاکہ میں بھٹک نہ جاؤں، یا پھر کوئی میری شادی کے بعد میرے ماضی پر سوال نہ اٹھا سکے۔ اب مجھے میرے ان سوالات کا جواب مل گیا۔ جب میں پہلی رات بے ہوشی کی نیند سوئی تو کسی نے مجھے اسی لیے نہیں اٹھایا کیونکہ میری ساس اور نندوں کی سازش کے نتیجے میں ہی میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور میرے شوہر کو وہ پہلے ہی بھڑکا چکی تھی۔ اس لیے میرے شوہر کا رویہ مجھ سے اتنا کھچا کھچا رہا۔ یہ سب جان کر مجھے بے حد افسوس ہوا، لیکن اب میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔ میری ساس اور پورا سسرال میری بہت عزت کرتے ہیں، اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میرے والدین بھی مجھے خوش دیکھ کر اپنی زندگی خوشی سے گزار رہے ہیں۔ اب مجھے علم ہوا کہ میری مامی کو طلاق دینے کے کچھ عرصے بعد ہی میرے ماموں نے خودکشی کر لی تھی۔ اسی لیے ہی ان کا ذکر ہمارے گھر میں نہیں ہوتا تھا، کیونکہ امی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی اولاد ان کے اکلوتے بھائی کی اصلیت جان کر ان سے بھائی کی نفرت کرے۔ اور مجھے احساس ہو گیا ہے کہ جب ہم خدا کے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کریں گے تو ہماری ذات حقیر اور رسوا ہو جائے گی۔ بے شک انصاف رب تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور اس بات کی زندہ مثال میرے شوہر اور میرے سسرال والے ہیں۔